ایک تو گزارش یہی تھی جو عمومی طور پہ کل قائد حزب اختلاف نے بھی کی تھی کہ سوالات بڑے مختصر سے ہوتے ہیں اور سوالات کے اندر جو بات پوچھی جاتی ہے اس کی تفصیل نہیں آتی. اس کے علاوہ پولیٹیکل سپیچز آتی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. تو کائنڈلی اس پہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. جی سر، ابھی آپ بھی اگر سپلیمنٹری کریں تو شاید سپلیمنٹری کا ہی جواب آ جائے. میں سپلیمنٹری پہ آ رہا ہوں جی. سپلیمنٹری یہ ہے جی کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو قرض میں اضافہ ہوا ہے، ٹوٹل پبلک ڈیٹ انکریزڈ بائی اتنے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے پیسے واز ڈیو ٹو انٹرسٹ پیمنٹ. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انٹرسٹ پیمنٹ کے علاوہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پبلک ڈیٹ میں کتنا اضافہ ہوا؟ جی بڑا سمپل ہے علی محمد خان صاحب. جی عرفان صاحب، ویسے ہی میں ہمیشہ بہت احترام ہے ان کا، صاحب قلم ہے. دیکھیں یہ جو انہوں نے فگرز مانگے ہیں، ہم نے ٹیبل دی ہے، اس کا تھوڑا سا میں 25-30 سیکنڈ میں بریف کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ شارٹ جواب دیا کریں. 1947 2008 جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، ان 65-66 جتنے بھی سال بنتے ہیں، کل ملا کے آپ کا جناب چیئرمین صاحب 25 ٹریلین یعنی 25,000 ارب جو ہے ہمارا قرضہ تھا. ہماری حکومت جب آئی ہمیں 25,000 ملا. اس وقت 39.9 کو ٹچ کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ 10 سال کے اندر 6,000 سے 2008 تک 6,000 سے 25 تک اس نے جمپ کیا. یہ بات بار بار ہو چکی ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ انہوں نے ڈیٹیل پوچھی ہے بریک ڈاؤن. نہیں ابھی ڈالرز کی بات بتائیں. 13 یہ جو صرف 14.9 میں ہے، 14,000 یعنی کچھ کم 15,000 ارب جو انکریز ہے، اس میں سے 7,500 ارب جو ہے وہ سود میں دیا گیا. اب وہ سود ہم نے نہیں لیا تھا، وہ جو آپ نے قرضے لیے تھے اس پہ ہمیں سود پے کرنا پڑا. باقی اس میں رہے گا کوئی 7,000-7,500 ارب اس میں رہ گیا. اس 7,500 یا 7,000 کا میں آپ کو بریک ڈاؤن دے دیتا ہوں. علی محمد خان صاحب وہ ڈالر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ کویسچن آگے آ رہا ہے سر. جی یہ انہوں نے پوچھا تو میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں 3 ٹریلین کی اس میں ڈی ویلیویشن کی آئی. آگے اگر آپ چاہتے ہیں آگے میں جواب دے دوں. 3 ٹریلین کی کہتا ہے ڈی ویلیویشن آ گئی ہے. جی آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ سپلیمنٹری. سر محترمہ. تھینک یو چیئرمین صاحب. منسٹر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو اس وقت فسکل کنڈیشن ہے ملک کی، جس طرح کا سچویشن ہے، اس میں کیا ڈسپلن، فسکل ڈسپلن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علل تللے اسی طرح سے ہو رہے ہیں اور لگتا نہیں ہے دیر شوڈ بی کائنڈ آف این ایمرجنسی سچویشن ٹو کرٹیل، جو اننیسسری ایکسپینس ہے وہ ختم کیا جائے. وہ میں بتائیں کیا اسٹیپس لیے ہیں گورنمنٹ نے. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. اسٹیپس کا بھی میں بتاتا ہوں اور اسٹیپس کے ایفیکٹ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. 3-4 موٹے فگرز دوں گا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انجینئر صاحبہ کو. دیکھیں سر، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو قانون کے مطابق آپ ایک خاص حد سے نہیں بڑھا سکتے. بدقسمتی سے ہمارا بڑھ چکا ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس حکومت نے جو ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری جو یوز کی ہے، ایک اپنی کوششوں سے اللہ کے کرم سے 4% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ کم ہوا ہے. دوسرا یہ بہت بڑی فگر ہے جی. جب گلوبل ایک صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہر طرف اسکیلیشن ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک فگر اور دیتا ہوں. گلوبل پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، آپ کو یہ جان کے یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں آن ایوریج میں بات کر رہا ہوں 13% انکریز ہے جی. پاکستان میں ڈیورنگ کووڈ 1.7% انکریز ہوئی. ٹوٹل ہم نے 4% ڈیکریز کی ہے. اس میں دنیا میں 13% انکریز ہو رہی تھی، ہماری 1.7% 1.7% انکریز ہوئی ہے. یہ ایک اچیومنٹ ہے، اللہ کے کرم سے ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم تھا اس ملک پہ جو کووڈ کے دوران یہ ہوا. 4% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ڈیکریز ہوئی ہے اور ہم نے آپ کو جواب میں دیا ہے کہ 2 سے 3% اور ڈیکریز ہوگی انشاءاللہ. تو یہ وہ فسکل ڈسپلن کی بات تھی جو عمران خان صاحب کہتے تھے، جو آپ لوگ ہمارا ایک طرح سے تمسخر اڑاتے تھے. یہ وہ فسکل ڈسپلن ہے کہ سالوں بعد پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا میجرز لیے گئے ہیں، اللہ تللوں کی بات ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تو دفتروں میں عمران خان صاحب نے وہ سرکاری چائے تک بند کر دی ہے. نئی گاڑیاں لینا جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں. بڑی بڑی مرسڈیزیں ہیں، بڑی بڑی رینج روور ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لیے جاتی تھی. کوئی نئی مرسڈیز بین، کوئی مے بیک، کوئی جو ہے ایس کلاس، کوئی جو ہے نئی بی ایم ڈبلیو ہمارے دور میں خریدی نہیں گئی. ہم نے تو وہ بھینسیں تک بیچ دی ہیں. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. 80
Answer taken as read, sir. मिस्टर चेयरमैन, मैं ईवान की तवज्जो चाहता हूँ, ये बहुत अहम सवाल है। मैंने पूछा था कि ऐवान मुतवज्जे हो जी। 3 सालों में कर्जों की इजाफे की तफसीलात क्या है, तो मुझे जवाब दिया गया है कि जब ये हुकूमत आई तो कर्जे थे पाकिस्तान पर टोटल एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट वो 25 ट्रिलियन, अब है 41 ट्रिलियन। 16 ट्रिलियन का इजाफा, 16 ट्रिलियन का, यानी पूरे पाकिस्तान पे 70 साल से 25 ट्रिलियन थे और इन्होंने 3 साल में 16 ट्रिलियन का इजाफा कर दिया। इसलिए ये कर्जों की सरकार है, ये कर्जों की सरकार है। मिस्टर चेयरमैन, मेरा सवाल ये है कि हर पाकिस्तानी, जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त हर पाकिस्तानी 1,14,000 रुपए का मकरूज था। इस वक्त हर पाकिस्तानी 1,86,000 रुपए का मकरूज है। 72,000 रुपए का 3 सालों में हर पाकिस्तानी के ऊपर इन्होंने कर्जे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये जो कर्जे बढ़ चुके हैं, FRDL के मुताबिक, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 60% ऑफ द GDP से आगे नहीं बढ़ सकते, और जब बढ़ेंगे तो ईवान से इजाजत लेंगे। तो मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बता दें कि इन्होंने ईवान से कब इजाजत ली है कि FRDL के तहत हम मजीद कर्जे ले रहे हैं। जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमारे साथ 5 साल वहाँ पे रहे मुश्ताक साहब, आपकी जमात, आप बड़ी कोलिशंस का हिस्सा रहे, लेकिन ये एजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ को हासिल है कि जब आप हमारे साथ आए तो सूद के खिलाफ कानून साजी हुई। जब आप हमारे साथ आए, आप बड़ी जमातों में रहे। मैं आता हूँ ठीक है जी। आपने कहा ना कि कर्जों की सरकार है, चूंकि बात आप जी मुश्ताक साहब सुन ले, तो आप उसके बाद बात करें प्लीज। और सिराज लाला के पास ही मिनिस्ट्री थी, वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इनके अमीर जमात इस्लामी थे, तो पता नहीं ये किस पे कर रहे हैं, शायद अपने ही गिरबान में झांकने की कोशिश करें। प्लीज सवाल जुमे का दिन है, झांकना चाहिए। अच्छा, फिगर्स मैं बता देता हूं जी, मैं फिगर्स में आपने ब्रेक जवाब देता हूं ना जी। आपने पूछा कर्जों की सरकार है तो क्या वो क्या कहते हैं, इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख। उस तरह आप हमारे साथ थे ना, तो मैं क्या साहब आप सुन लें हमारे साथ। सर हमारे तो 3 साल इधर हुए हैं, आप तो पता नहीं किन किन के साथ कोलिशंस में रहे हैं। आप उनसे पूछे ना जो आपके आसपास हैं, क्यों हमें देखें। ये फिगर्स मैं देने लगा हूं, मैं यहां पे कोई 2-3 दफा दे चुका हूं सर। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो फिगर बता रहे हैं आज इनकी खास फरमाइश पे दोबारा दे रहा हूं। देखें जी, मैं अर्ज करता हूं, वो कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि फाका मस्ती लाएगी रंग एक दिन। तो मुझे आप एक चीज बता देना जी, इमरान खान साहब से तो 3 साल का सवाल करें ना, हम भी करते हैं, आप भी करें, हमसे भी करें, शौकत तरीन साहब से भी करें, लेकिन ये फिगर सुन लें। दोबारा मैं कह रहा हूं, 1947 में पाकिस्तान बनता है, 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लेती है, तब तक पाकिस्तान का कुल, इस पे गुस्सा नहीं करना, सुन लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे फिगर से रिफ्यूट करें, कि 1947 से 2008 तक बीच में मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप गई, ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप गई, अयूब खान की डिक्टेटरशिप गई, 2 बार बीबी साहिबा शहीद जो है उनकी हुकूमत गई, मियां साहब की 2 हुकूमतें उसमें निपटी, सारी सियासी हुकूमतें, सब कुछ। 6,000 अरब रुपए कर्जा था। आपने आखिर ऐसा क्या किया उन 10 सालों में कि 6,000 से 25,000 तक गया? अब मुझे आप एक बात बताएं चेयरमैन साहब, मुझे आप एक बात बताएं, आप चेयरमैन सेनेट हैं सर, सुन लेना, आप इसके बाद दोबारा सवाल करें। मैं उससे इजाजत लिया था कि नहीं जी? अब इमरान खान साहब, उस सब पे मैं आता हूं जी, मैं आपकी तसल्ली करूंगा। अब आप चेयरमैन सेनेट हैं सर, आप कोई फैसला आज कर लें, आपके बाद कोई भी चेयरमैन आता है, जैसे आपसे पहले मोहतरम रजा रबानी साहब थे, क्या आप आज कह सकते हैं कि फैसला रजा रबानी साहब का था, मैं इसको नहीं इंप्लीमेंट करूंगा? नो, वो डिसीजन चेयर से होती है। इसी तरह जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो वो नहीं कह सकते थे कि मैं पनामा वालों के और स्विस अकाउंट्स वालों के कर्जे लिए हुए नहीं दूंगा, क्योंकि वो रियासत के कर्जे थे, हमें देने पड़े। आज 25,000 अरब पे जब हमने टेक ऑन किया, 39.9 पे जून में क्लोज हुआ, उसमें जो वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ बताएं कि हाउस से परमिशन ली है और कब ली है, बस। परमिशन अभी तक ये एक रवायत है कि नहीं ली गई, लेकिन जब आप इसको, ये तो अभी आपको मैंने फिगर्स दिए ना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 4% आपका डेट टू GDP रेशियो हुकूमत में कम हुआ है, और 2 to 3% और कम होगा। ये इनसे पूछे जो आसमान की तरफ लेके जा रहे थे, इस हुकूमत में 4% एक और 2 to 3% दूसरा जो है वो क्लोज हुआ है। आखिरी आपकी ब्रेकडाउन में दोबारा दे देता हूं
کہ 14.9 ٹریلین جو ہم نے لیے ہیں, 14.9 ٹریلین جو ہم نے لیے ہیں, حضور والا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور ہمارے کرم فرماؤں کے کارناموں کی بدولت کہ ان 14.9 ٹریلین میں سے 7.4 ٹریلین اس سود پہ ہم نے دیا جو قرضے ہمیں ملے. تھینک یو سر, تھینک یو, اور اس میں یہ بھی سن لیں, تھینک یو سر, تھینک یو سر. اب دوسرا سپلیمنٹری لیتے ہیں. 60 ٹریلین میں سے 3 ٹریلین جو ہیں وہ ڈی ویلیویشن میں ہوئے, وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آپ کا قرضہ بڑھا. اس میں باقی رہ گئے 4 ٹریلین, 4 میں سے 1 کیش بفر کے لیے ہم نے کیا, اسٹیٹ بینک سے 1 روپے ہم نے نہیں لیا کیش بفر کے لیے. اس کے بعد آپ کے رہ گئے 3 ٹریلین کے قرضوں میں ہم نے یہ ملک ابھی تک چلایا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. جو آپ نے آنریبل سینیٹر, دلدل میں جو ہے آپ نے جواب نہیں دیا. ہاؤس سے پرمیشن لیا تھا کہ نہیں پارلیمنٹ سے؟ جی سر, کسی بھی ماضی کی حکومتوں نے نہیں لیا. اس کو جب نیچے لے کے آئیں گے, کیونکہ یہ اس وقت 62 سے بہت اوپر جا چکا ہے, یہ اس حکومت کے پاس اعزاز ہے کہ 4% ٹھیک ہے جی, تھینک یو, تھینک یو. 3% دوسری دفعہ ہم نے کم کیا ہے جی. ٹھیک, ٹھیک ہے جی. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن جی. جی سر, چیئرمین, میری ریکویسٹ ہوگی اس کو کمیٹی میں ریفر کر دیا جائے. آنریبل سینیٹر مہتاب صاحب سپلیمنٹری پلیز. سر تھینک یو ویری مچ. میرا سادہ سا سوال ہے سر, 3 جملوں میں اس سوال کا جواب مل جانا چاہیے, لیکن اتنی لمبی چوڑی تمید باندھ کے بات کرنا, ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کا جو ہے وہ ٹائم ضائع نہ ہو. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب سن لیں جی. جی مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ پچھلے ادوار میں اور اس ٹائم پہ کتنی پرسنٹیج ڈی ویلیویشن ہوئی ہے ہماری کرنسی کی. جی, آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرس پلیز. سر یہ دیکھیں, میں نے پوچھا کہ ایوان کا وقت ضائع نہ کریں, آپ نے قوم کا ضائع کیا, ہم ایوان کا کیوں ضائع کریں گے؟ دیکھیں, ڈی ویلیویشن کیوں ہوئی, پہلے یہ بھی تو پوچھیں, یہ تو پوچھیں نا. ایک بندہ اسپتال میں پوچھیں تو صحیح ہے, اسپتال میں کیوں سیر کرنا ہے, بیمار ہے, آپ پوچھ رہے ہیں, آپ سمپل جواب دے دیں جی. حضور والا آپ نے آرٹیفیشلی روپے کو مینٹین رکھا. اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی اسٹیٹ بینک سے جو ہے پیسے لے کے آپ نے ڈالر جون کے آرٹیفیشلی جو ہے مینٹین رکھا, اور جب وہ آرٹیفیشلی مینٹیننس کی بجائے ہم مارکیٹ پہ فری فلو ریٹ پہ لے کے آئے, فری ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے, تو آپ کی ڈی ویلیویشن ہوئی جو 30 سے 40% کے بیچ میں ہوگی. لیکن اب دیکھیں, آپ کے سامنے علی محمد کھڑا ہے, میرے منہ پہ کوئی ماسک نہیں ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون ہے. لیکن اگر میری بجائے کوئی اور ہو, آپ کو کہے کہ میں علی محمد ہوں, ایک دن اس کے چہرے سے ماسک ہٹے گا. ہمیں اپنے اصل شکلوں کے ساتھ آنا چاہیے. روپے اس وقت اپنی اصل طاقت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے آرٹیفیشلی اس کو انجیکٹ کیا تھا. اور میں صرف آخری بات اس پہ اکانومسٹ اس بات کو سمجھتے ہیں. آخری بات دیکھیں, ہم نے ڈی ویلیو نہیں کیا, ہم نے صرف مارکیٹ بیسڈ کیا ہے تاکہ اس کی اوریجنل ورتھ پہ روپے کھڑی ہو. اسحاق ڈار صاحب نے 4 سال اس کو مینٹین کیا, اور آخری سال مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کے اس کو ساتھ وہی کیا جو ہم نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی اپنی حکومت میں اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کو آخری سال میں ریورس کیا گیا. شاید خاقان ٹھیک ہے جی, یہ بڑا اہم ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی کہہ دیا, تو اس کو کمیٹی بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ ڈسکشن ہو اس پہ.